اللہ کے کلام اس کے رسول کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو جھکانا ہوگا، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہوگا میرے بھائیوں۔ اور کامیابی کیا ہے؟ مختلف لوگوں کی نگاہ میں کامیابی کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے نجات پا جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل ہو گیا، یقیناً وہی آدمی کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں آپ کتنا بھی بڑے آدمی کیوں نہ کہلائیں، بڑے بزنس مین کیوں نہ کہلائیں، بڑے کامیاب شخص کیوں نہ کہلائیں، اگر آپ جہنم سے نہیں نجات پائے، جنت میں آپ کا داخلہ نہیں ہو پایا، تو اسلام کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں آپ کامیاب نہیں ہیں، ایک نامراد شخص ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں کامیابی یہ ہے کہ آپ جنت پا لیں اور جہنم سے نجات پا جائیں میرے بھائیوں۔ تو جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کا کلام، اس کے رسول کا فرمان آنے کے بعد اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے کلام، اس کے رسول کے فرمان کے آگے جھکا لے، اس ایسے شخص کو اسلام نے کہا ہے کہ کامیاب ہوگا، جنتی ہوگا، اور جنت کے اندر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان خوش نصیبوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام ہوا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کے اندر، ہر نماز کے اندر، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، ہر نماز میں، ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے، ان کے راستے پر چلا۔ اب کن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے، کن کے راستے پر آپ چلنے کی دعا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام ہوا ہے۔ اور کن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے؟ آگے اللہ نے بتایا کہ وہ چار طرح کے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، من النبیین والصدیقین، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، والصالحین، اور نیک لوگ ہیں۔ تو آپ کے اندر اگر یہ اطاعت، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، یہ صفت آپ پیدا ہوگی تو اللہ رب العالمین نے کہا نہ صرف یہ کہ آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، بلکہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہے، جنت میں آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے، جن کے راستے پر چلنے کی آپ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پر چلا، ان کے ساتھ آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ کب؟ جب آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اللہ کا کلام، اس کے رسول کا فرمان آنے کے بعد آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ تو ہوئی چند باتیں کہ رسول کی اطاعت، اس کی فرما برداری، رسول کا حکم آنے کے بعد اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جانا اور اپنے آپ کو اس حدیث کے حوالے کر دینا، اس حدیث کے مطابق اپنے آپ پر کو بنا لینا کہ اس حدیث کے مطابق آپ عمل کریں، یہ اس کے تعلق سے باتیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کا حکم آنے کے بعد بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، قرآن مجید کے اندر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، انہیں ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو خوف کھانا چاہیے، کن لوگوں کو؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اس کے رسول کے حکم کی خلاف کرتے ہیں، جو اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے، اس کے رسول کا فرمان آتا ہے، اپنے آپ کو
اس فرمان کے حوالے نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے، متعدد تعویلات سے اللہ کے رسول کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے کہ ڈرنا چاہیے کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، آزمائش سے دوچار نہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین انہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ اور میرے بھائیوں، جو فتنے کا شکار ہو گیا، جو فتنے کا شکار ہو گیا، آزمائش میں مبتلا ہو گیا، اللہ نے جس کو فتنے کا شکار کر دیا، ایسا آدمی بد نصیب ہے، بدبخت ہے، اور جو فتنے سے بچا لیا گیا، جو آزمائش سے بچ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا آدمی خوش نصیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ خوش بخت وہ ہے، خوش نصیب وہ ہے، نصیبے والا وہ ہے، خوش قسمت وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، جو فتنوں سے بچ گیا، جو آزمائش سے دوچار نہیں ہوا، ایسا آدمی خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے ان لوگوں کو جو اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں، یا ایک دوسری دھمکی دی ہے ان تصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ آلے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے اس دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے، اور عملی طور پر آیا بھی۔ میں آپ کے سامنے چند نمونے پیش کرتا ہوں کہ جب رسول کے حکم کی مخالفت کی گئی تو اللہ نے کیسے سزا دیا، دنیا کے اندر سزا دیا، اور آخرت کے اندر جو سزا دے گا وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ کے سامنے ایک آدمی آیا، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بیمینک، اے فلانے شخص، حدیث میں اس آدمی کا نام کا تذکرہ نہیں ہے، منافق تھا، کون تھا، اس کے تعلق سے زیادہ تفصیلی معلومات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، اس نے کہا لا استطیع، مارے گھمنڈ کے، مارے تکبر کے اللہ کے رسول کا حکم ماننے سے انکار کیا اور کہا لا استطیع، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس آدمی کے پاس کوئی عذر تھا، کوئی مسئلہ تھا، داہنے ہاتھ میں کوئی زخم وغیرہ تھا جس کی وجہ سے وہ داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ مارے تکبر کے، مارے گھمنڈ کے اللہ کے رسول کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا لستطعت، تو آئندہ کھا بھی نہیں سکے گا، آئندہ تو دائنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکے گا۔ اسی وقت اس آدمی پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اس کا دائنا ہاتھ شل ہو گیا، جب تک وہ اس دنیا کے اندر زندہ رہا اپنے دائنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ میرے بھائیوں، تو رسول کے حکم کی مخالفت کی پاداش میں عملی طور پر اللہ کا عذاب آیا، ایک آدمی دائنے ہاتھ سے کھانے سے انکار کیا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کا دائنا ہاتھ شل ہو گیا، کرک ہو گیا، جب تک وہ اس دنیا کے اندر زندہ رہا اپنے دائنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ آپ اس حدیث پر غور کریں کہ کیا دائنے ہاتھ سے کھانا پینا یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے، توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، یا جو بڑے بڑے بھیانک گناہ ہیں اس کا مسئلہ ہے؟ نہیں، دائنے ہاتھ سے کھانا پینا یہ کھانے پینے کے آداب میں سے ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی عذر ہے، بائیں ہاتھ سے کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یا انجانے میں لاپرواہی میں کسی آدمی سے نے بائیں ہاتھ سے کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہاں معاملہ اتنا بڑا اس لیے ہوا کہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کی گئی، گرچہ اس کا تعلق کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے تھا، اس لیے اللہ کا عذاب آیا۔ اس لیے نہیں کہ اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا اس پر عذاب آیا، دائنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کا حکم ماننے سے انکار کیا، اس کے رسول کا حکم ماننے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور میرے